اللہ رب العزت ان بچوں کو بابرکت اور صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو رب تعالیٰ دین کی مہر سے آباد رکھے. جنہوں نے آج دین کی لاج رکھی اور دین کے ساتھ ابتدا کی. یہ دنیا کا ماحول ہے، یہاں کبھی اونچ ہے کبھی نیچ ہے. محبوب مکرم گھر میں تشریف فرما ہے. ازواج مطہرات 4 ہیں یا 3 ہیں، بڑے زور زور سے گفتگو فرما رہی ہیں. حضرت سیدنا امیر عمر نے آ کر دروازے پہ سے عرض گزار ہوئے، آپ کا غلام حاضر ہے مصطفیٰ. جیسے ہی ازواج مطہرات نے آپ کا آواز سنا حضرت عمر فاروق کا، سب بھاگ گئی اپنے حجرے میں، سب اپنے حجروں میں بھاگ گئی. جب حضرت امیر عمر تشریف لائے تو مصطفیٰ ہنس دیے، مسکرائے. آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا محبوبات مسکرا رہے ہیں، کوئی گفتگو بھی نہیں. فرمایا مجھے حیرت ہوئی، میری بیویاں مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، وہ محبت والی تکرار تھی، کوئی اپنی بات کر رہی ہے، وہ اپنی بات کر رہی ہے. جیسے ہی انہوں نے تمہاری آواز سنی وہ ساری ڈر کے بھاگ گئی. تو فرمایا عمر، شیطان تمہیں دیکھ کے ایسے بھاگتا ہے. اور دوسری روایت میں کیا ہے، آوازیں نکال کے بھاگتا ہے. مولانا صاحب ہیں، جب ان کو اہل ایمان، اب کیا ہے تمہارے پاس، ابو بکر صدیق کی پیروی، عمر فاروق کی پیروی، عثمان عفان غنی کی پیروی، حضرت مولا علی حیدر کرار کی پیروی کرنا تمہارا کام ہے. تو تمہیں عطا کیا ہوگا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جب ان کا حصہ تمہیں عطا ہوگا تو پھر کیا ہوگا. امام غزالی نے احیاء العلوم کھول کے دیکھو، فرمایا کہ ایمان والے کا حال کیا ہے. جیسے اسے کوئی آسیب دیکھتا ہے نا، جن وغیرہ دیکھے، تو جیسے ایمان والے کو اس کی نظر پڑتی ہے بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. جب وہ گرتا ہے نا، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس انسان پہ جن کا سایہ ہوا ہے، ویسے وہ جنات آپس میں کہتے ہیں اس پہ کسی مومن کا سایہ ہوا ہے. یہ ہے ہمارا انعام، تابعداری اور فرما برداری کا. یہ عطا کا در ہے. میرے محبوب مکرم نے فرمایا عمر وہ میرے ساتھ تکرار میں تھی، جیسے تمہاری آواز سنی ساری اپنے کمروں میں چلی گئی ہے. حضرت سیدنا امیر عمر نے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو میرے محبوبہ. یہ کیسے ہو کہ مصطفیٰ کا حرم ہو اور مجھ سے خیال رکھے. فرمایا عمر یہ نہیں، یہ کیا. فرمایا عمر جب میں گیا نا تو میں نے سامنے جنت میں ایک محل دیکھا، اس محل میں بڑی عجیب خوبصورتی تھی. تو میں نے جبرائیل سے کہا کہ مجھے یہ محل اندر سے وزٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے. جب میں اس کے نزدیک ہوا تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ سنا تو صحیح جبرائیل یہ محل ہے کس کا. کہا یہ عمر کا محل ہے. تو خدا کی قسم عمر تمہاری غیرت کا خیال جب مجھے آیا نا تو میں تیرے محل میں داخل نہیں ہوا. حضرت امیر عمر رونے لگے. فرمایا مصطفیٰ ارے تیرے اوپر جان مال سب قربان، تو مجھے میری ذات سے میری غیرت کو دیکھتا ہے، میرے احوال سے تو یہ حال رکھتا ہے. محبوب نے فرمایا میں کیا کروں، ملائکہ بھی تیرے حیا کرتے ہیں، تیرے سیوا. جس سے مصطفیٰ نے تم اس کی تابعداری کر رہے ہو، جس نے اپنی جان مال عزت و آبرو احوال اہل سب قربان کیا، وہ ابو بکر صدیق اس کی پیروی کر رہے ہو. وہ میرا نبی جو کہتے ہیں کہ یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، وہ علی المرتضیٰ، اس کی پیروی. جب تم اس کی پیروی کرو تمہیں گمان ہے کہ تم ذلیل کیے جاؤ گے، تم دنیا میں ضائع کیے جاؤ گے. ارے یہ وہ دین کے وہ پلر ہیں، میرے مصطفیٰ کے وہ غلام خادم اور محبوب ہیں، وہ یار ہیں، وہ صالح ہیں جن کو دیکھ کر بلا کے سامنے کیا معاملہ تھا. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کے بات ہے. یہ روایت الفاظ شاید ادھر ادھر ہو جائیں مجھ سے معاف رکھیں. اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں کو بلایا اور دونوں کو فرمایا کہ کافی عرصہ ہوا کہ میں نے تم میں بھائی چارہ قائم کیا، اگر تم دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے لیے قربان ہونا پڑے تو بتاؤ. اب دونوں خاموش ہو گئے، دونوں خاموش ہو گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا تھوڑا نیچے دیکھو. جب نظر دوڑائی نیچے تو وہاں کیا تھا، بسترا مصطفیٰ کا تھا اور سونے والا علی تھا. گھر کے باہر کفار تلوار لیے کھڑے تھے. فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان ہزاروں سالوں سے بھائی چارہ قائم کیا
ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کو تیار نہیں ہو، ملائکہ ہو، نفس بھی نہیں ہے، ہر احوال سے پاک ہو، اور وہ انسان ہے، بشری احوال ان کے ساتھ ہے، اس کے باوجود حال کیا ہے، ملاقات کتنے دنوں کی ہے، تعلق کتنا ہے حضرت سیدنا شیر خدا کا میرے مصطفیٰ کے ساتھ، اس ہجرت کی رات تک تعلق کتنا ہے، عمر کا احوال دیکھو، 20 کے اندر اندر ہے سارا احوال، اور اس 20 سال کی مراجعت سے کم کا تعلق یہ ہے کہ اپنی جان مصطفیٰ پہ قربان، ارے وہ ہے تمہارے پیشوا رہبر و رہنما، کیسے ہے سکتا ہے کہ تجھے شیطان تجھ پر غالب ہو سکے، تو اپنے ایمان کی گرہ کو مضبوطی سے تھامے رکھ، پھر دیکھ خداوند عز و جل تجھے کیسے اس میں استقامت عطا فرماتا ہے، ارادہ تیرا اور میرا ہوگا، عطا کا در میرے رب کی رضا سے کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عمل کی، احوال کی، احسن کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ٹائم ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا، تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے سوچا آدھا پونے گھنٹے تک اس کو بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو بہت دیکھو اس دنیا میں آپ اور میں دونوں مر جانا ہے، آپ بغیر داڑھی کے مر جاؤ گے، میں داڑھی کے ساتھ مر، آپ بغیر امامے کے مر جاؤ گے، میں امامے کے ساتھ مر، آپ بے نمازی ہو کر مرو گے، میں نماز پڑھتے پڑھتے مر جاؤں گا۔ جب ہم دونوں مریں گے نا تو ہمارے باپ پھر ایک نے گناہگار بننا ہے اور کسی اور نے آ کر نمازی بننا ہے، کسی نے تو بننا ہے نا۔ میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں اپنے سب پیر بھائیوں سے، یہاں وہاں پنجاب جدھر بھی جائیں، یہی ایک غرض ہوتی ہے، کسی نے تو بننا ہے نا کہ جو نفل پڑھے گا رات کو اپنی نیند گوا کے، کوئی تو ہوگا جو اپنے رب کے خوف سے روئے گا اس دنیا میں، کوئی تو ہوگا جو اس کے سر پہ سجدہ کرے گا اور اس وقت سے یاد آئے گا کہ اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا، بیٹی کی نعمت سے نوازا، کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ میں نے کل ایک معذور دیکھا جس کی ایک آنکھ نہیں تھی اور مجھے میرے رب نے دونوں آنکھوں کی دید عطا فرما دی۔ جب کوئی ہوگا تو ہم کیوں نہ ہوں؟ آج محمد رمضان یہاں شادی کر رہے، سے پوچھو تمہارے باپ دادا کدھر ہیں، تو پنجاب میں، جاؤ ادھر، ادھر کیا کر رہے ہو؟ یعنی پیٹ گزر یہاں پر۔ اگر رزق، عزت اور لباس، مکان کے لیے اتنی طلب ہے تو یہ تو سب وقت کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ جہاں پہ ہمیشگی والا مقام اور گھر ہے اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ جب کسی نے کرنی ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ اور جب مصطفیٰ سے محبت کسی اور نے کرنی ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ رب کی تابعداری کسی اور نے کرنی ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ صالح عمل کسی اور نے کمائے، ہم کیوں نہ کریں؟ یہ میرے دل مبارک کا پیغام ہے۔ جسے یہ قبول ہو اسے دعوت ہے، خدا را اس در سے داخل ہو گئے۔ اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کی طرف توجہ کرو، زبان تالوں کے ساتھ لگاؤ، ابھی گھر جاؤ، آدھے گھنٹے، 5 منٹ 2 منٹ کے لیے کرو یار۔ آنکھوں کو بند رکھو، کھلی رہے، بند رکھو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جھولتی ہوئی لائٹیں نظر نہیں آئیں گی کہ ان پہ توجہ ہو جائے، یہ جھولتے ہوئے درخت کے پتے نظر نہیں آئیں گے، مراقبہ اس لیے حکم ہوا۔ آنکھیں بند کرو، انتظار کرو کہ اللہ رب العزت کی ذات کا فیض، مرشد کامل کے تو فیض میرے سینے میں داخل ہو رہا ہے۔ زبان تالوں کے ساتھ لگی رہے اور قلب پہ توجہ کرو، رکھو کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان تالوں کے ساتھ رکھ رہے، تھوڑے دنوں کے لیے یہ کر کے دیکھو۔ میرے شیخ کی طرف سے آئے ہوئے سخی کا غلام تھا، میرے مصطفیٰ جیسا کوئی سخی نہیں، خدا کی قسم اس در کا صالح جو غلام تھا نا وہ میرا مرشد مبارک، ایسے سخاوت فرما دی، ایسے عنایتیں فرما دی۔ جاؤ اگر پوچھے اپنے بچوں سے تمہیں کیا ملتا ہے مراقبے میں، تمہیں کیا ملتا ہے وجد میں، تمہیں کیا ملتا ہے ذکر میں، سمجھ آ جائے گی۔ جن جن دوستوں کو وجد کا ماحول سمجھ نہیں آ رہا، ایک گزارش ہے، ایک تو ابیات سلطان باہو کی دیوان ہے وہ پڑھو، اور دوسرا شمس العارفین، دوسرا میں نام بھول رہا ہوں، یہ 2 کتابیں ہیں، ان کو مطالعہ کرو تو سمجھ آ جائے گی کہ وجد کیا ہے، محبت اور عشق کا مقام کیا ہے، سالک، سائل اور مسئول کا فرق کیا ہے، دونوں کا احوال سمجھ آ جائے گا۔ طلب پہ توجہ رکھو کہ وقت ہے، ہم سے پہلے حسین، طاقتور، دولت سارے گزر گئے، ہم نے بھی گزر جانا ہے۔ گزرنے سے پہلے خدا کرے کہ نافرمانی کا توپ ہمارے گلے سے، ہماری توبہ کے تعلق سے نکل جائے۔ توبہ کا تھوڑا اپنے ہاتھ میں پکڑو، عزم کی لکڑی اس میں ڈالو، اور پھر یہ جو گناہ اور خطاؤں، لعنت کا توپ گلے میں پڑا ہوا ہے نا، اس عزم کی لکڑی کو مٹھی میں پکڑو،
اور توبہ کا جو ہتھوڑا ہے لوہے والا، یہ زور سے اس پر مارو، ایک بار یہ ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا، تمہیں مصطفیٰ کی غلامی کی گرہ ڈالی جائے گی۔ جب یہ آ گئی نا تو بے شک تمہارے پاس عمل نہ ہو لیکن تعلق مصطفیٰ کے ساتھ کے رب کا در احسانات کا تم پہ ضرور کھلے گا۔ اور جب رب کے ہاں سے احسانات کا در کھلا تو وہاں سے تمہیں ملے گا کیا؟ دھن دنیا دولت یہ میرے رب کے ہاں نہیں ہے، سب سے پہلے یہ ہے قربت خدا، تعلق خدا، تابعداری خدا، یہ ملے گا۔ میرے پیر کے در سے ہمیں یہ ملا، آپ کو یہی دعوت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا، الحمدللہ یا رب السماوات والارض۔ او عاجز ذلیل ذرن کے عزت عطا کرنے والی، مجھے اللہ تجھا ایسا، مجھے رب تجھی ہم تجھی سمجھ، یا الہ العالمین پانچے محبوب جے اللہ انہن بچن جے بخت کے بھلو کر، اللہ انہن جے مقدر نیک صالح اولاد، اللہ انہن جے دین ایمان ہمیں برکت، اللہ انہن جے دنیا احوال رزق میں برکت۔ حاضرین جماعت، رب جہیں جہیں ہن احوال ہن پروگرام صحیح، جہیں جہیں کوشش، جہیں جہیں بہرو برکت، اللہ انہن جے قلبن کے پانجے ذکر جے نور سان آباد۔ مجھا اللہ مصطفیٰ جی معیت کا، مجھا اللہ جے کے دی نافرمانی میں گزریا، اللہ ان نافرمانی سے حوالے سے در گزر فرما۔ مجھا اللہ آسان جے حالت رحم فرما، مجھا اللہ آسان جے حالت رحم فرما، اللہ آسان جے گزری ویلن جے حالت رحم فرما، اللہ آسان جے ایندر نسلن جے حالت رحم فرما۔ مجھا اللہ حسن عمل جی آسان کے توفیق عطا فرما، اللہ آسان جے بچن کے توفیق عطا فرما، آسان جے نسلن کے تا قیامت حسن عمل جی توفیق عطا فرما، اللہ صدق و صفا عطا فرما۔ و مجھا اللہ غیر جے محتاجی ہوں پناہ عطا فرما، اللہ حلال رزق عطا فرما، صالح عمل جی توفیق عطا فرما، اللہ باہم محبت عطا فرما۔ مجھا رب شیطان نفس جے شر عارف پناہ عطا فرما، مجھا رب اساں جے پانجے احسان جو در کشاد فرما۔ و مجھا اللہ حشر موت قبر جے ذلت تکلیف رسوائی کھا پناہ عطا فرما۔ مجھا اللہ ہر بیماری مصیبت کھا پناہ عطا فرما، اللہ بیمارن کے کامل شفا عطا فرما۔ مجھا رب جے کے اولاد کھا محروم انہن کے صالح اولاد عطا فرما۔ وہ مجھا اللہ جن جے لائے تو مقدر سختیوں فرمائیوں، اللہ انہن جے قلبن کے صبر تسکین عطا فرما۔ اللہم آتنا ایمانا کاملا ورزقا واسعا، صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ صحابہ اجمعین، لا الہ الا اللہ۔